الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ جیسا کہ روحانی بیماری کا پہلا سبق بتایا گیا کل، اور بیان نمبر 1 سے یوٹیوب پہ موجود ہے، اس لیے جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ یہ حیات المسلمین سے گناہ اور اس کے نقصانات بیان ہو رہے ہیں۔ اب سن لیجئے، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اللہ ہمارے آپ کے ساتھ ہم جہاں کہیں بھی ہیں۔ بعض دفعہ گناہ کرتے ہوئے انسان کے دل و دماغ میں یہ تصور ہوتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جبکہ ایک اللہ والے خوب بیان کرتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمین سے، جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمین سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اللہ پاک ہر دم دیکھ رہے ہیں، اس لیے گناہ کرتے وقت یہ بھی دھیان رہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہمیں تمہیں پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے۔ اور جیسا کہ بیان ہو رہا ہے کہ ہر گناہ غداری ہے، ہر گناہ غداری ہے، ہر نیکی وفاداری ہے۔ اس لیے سنیے گناہ کے نقصان۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا یہاں نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو گناہ سے بچانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، کیا کہ اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اب دوسری روایت سن لیجیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، کہ دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے، اس کی صفائی استغفار ہے۔ اب ہم لوگ ذرا اندازہ کریں ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، کیا واقعتاً سچی توبہ ہم نے کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو ہم لوگ فوراً توبہ کر لیں اللہ کی پکڑ سے پہلے۔ اب سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ گناہ بتا رہے ہیں کہ کون سا گناہ کرنے سے کون سا عذاب آ رہا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک روایت کے مطابق بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی قوم خیانت ظاہر کرتی ہے، یعنی اس میں جب خیانت ہوتی ہے، امانت میں خیانت، تو اس قوم کے دلوں میں روب ڈال دیا جاتا ہے، کس کا؟ دشمنوں کا۔ اور دوسری بات سنیے، جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے، یعنی انصاف نہیں کرتی، ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب قوم کو تو ہم چھوڑیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم اپنے گھروں میں فیصلے حق پر کرتے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کیا ہم لوگ سب کا حق دیتے ہیں؟ کیا کسی مفتی سے ہم نے معلوم کیا کہ بیٹی کا کیا حق ہے اور بیٹے کا کیا حق ہے، پھوپھی کا کیا حق ہے؟ معلوم کیا؟ نہیں کیا تو کب کریں گے؟ اس لیے فیصلے حق کے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم پر دشمن مسلط کیا جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے، خالی حکومت کو برا کہہ رہے ہیں، ہمارا بیٹا ہمارا دشمن بنا کے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا تو چھوڑ دو، بیوی وہ بھی اکثر دشمن بن کے مسلط ہو جاتی ہے، ہمارا آپ کا گھروں میں رہنا دو بھر کر دیتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کتنے لوگ تنگ آ کر دعائیں پوچھتے ہیں، کوئی دعا بتائیے بیوی کا دل نرم ہو جائے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ گناہ ظلم ہے، ظلم۔ جب ظلم پر ظلم انسان کرتا ہے تو ظالم ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گناہ کے نقصانات میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقصان یہ بھی لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے، یعنی حرام کام کرنے سے
علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے بندہ۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم کو آپ کو سوچنا ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو ہم توبہ کریں۔ اسی لیے ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں تاکہ لمبی نہ ہو۔ آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب، منافق کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں اس حدیث میں۔ پہلی کیا؟ اذا حدث کذب، منافق وہ ہوتا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہم لوگ جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ یا جہاں جہاں بولتے ہیں دیکھ لیں اور جلدی سے توبہ کر لیں۔ نمبر 2، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرتا ہے، جیسا کہ ابھی بیان ہوا اس روایت سے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی وعدہ کر لیتا ہے لیکن نبھاتا نہیں۔ کیا یہ 3 برائیاں ہم میں ہیں؟ 4 گنائی گئی۔ نمبر 1، ہم بات کرتے ہیں کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے۔ نمبر 2، ہم امانت میں خیانت تو نہیں کرتے۔ نمبر 3، ہم وعدہ کرتے ہیں نبھاتے ہیں یا نہیں۔ نمبر 4، کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے گھروں میں غلط فیصلے کرتے ہوں، ناحق فیصلے کرتے ہوں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم پر دشمن بھی مسلط کیا جائے گا اور ہمارے دلوں میں دشمنوں کا رعب بھی ڈالا جائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو سچی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے اجتناب کی توفیق دے، پرہیز کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔